کراچی کے مسائل کے حل کے لیے چند ہی دنوں میں 3 سیاسی جماعتوں کا گٹھ جوڑ، وزیر اعلیٰ سندھ کی پہلے مشیر اطلاع سندھ مرتضی وہاب کی بھی تردید، لیکن وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہی رہ گئے کسی قسم کی کوئی کمیٹی نہیں بنی، اور یہ بھی کہہ دیا کہ کسی کے دماغ میں کوئی فطور ہے تو نکال دے۔ یس، باتیں ہوئی ہیں کمیٹیز بننے کی، ابھی کوئی کمیٹی بنی نہیں ہے، وہ کمیٹی بنے گی تو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کی ہوگی۔ سیاسی جماعتوں کی کمیٹیز نہیں بنتی ایگزیکٹو رول کے لیے، سیاسی جماعتوں کی کمیٹیز بنتی ہیں سیاسی کاموں کے لیے۔ اور پھر بالآخر کراچی کے مسائل کے حل کے لیے قائم 3 سیاسی جماعتوں پر مبنی کمیٹی کا اسلام آباد میں اجلاس ہو ہی گیا۔ اجلاس میں اسد عمر، علی زیدی، وزیر اعلیٰ سندھ ناصر حسین شاہ، سعید غنی، امین الحق اور چیئرمین NDMA جنرل محمد افضل نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں کوآرڈینیشن کمیٹی بنانے پر اتفاق کر لیا گیا۔ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں جہاں جہاں مسائل ہیں ان کو دور کرنے کے لیے وفاقی حکومت ہماری مدد کرے گی۔ جو میٹنگ ہوئی ہے اور جس میں چیف منسٹر صاحب اور ہم لوگ بھی تھے اور فیڈرل منسٹر بھی تھے، اور جس میں چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل افضل بھی تھے، تو اس میں جو ایشوز ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اور جو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں مختلف جگہوں پہ جب باٹل نیکس آتے ہیں اس کے لیے یہ میٹنگز ہوئی ہیں، اور کراچی کی بہتری کے لیے، ہمارے پورے صوبے کی بہتری کے لیے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور کمیٹی کے رکن اسد عمر نے کہا کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے وفاقی حکومت پہلے بھی کام کرتی رہی اور آگے بھی کرے گی۔ کراچی کے 6 مسئلوں پر مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کراچی سرکولر ریلوے اس فہرست میں شامل ہے کیونکہ یہ کراچی کا ایک اہم شعبہ ہے۔ ضروری ہے کہ تمام حکومتیں جو ہیں جن کے پاس یہ اختیارات حاصل ہیں وہ مل کر آپس میں کام کریں۔ میں اس بات کا پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، ہمارے سندھ میں جو حکومت ہے، صوبائی حکومت جو ہے، ان کے ساتھ سیاسی اختلافات ہیں، شدید سیاسی اختلافات ہیں، لیکن ترقیاتی کام کے اندر سیاست کوئی نہیں ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے مزید کہا سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے شہر کی حالت دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ 6 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے جو باہمی اتفاق سے کراچی کے مسائل کو حل کرے گی۔ 2 ہفتے کے اندر وفاقی اور صوبائی منصوبوں کی فہرست کو شارٹ لسٹ کیا جائے گا۔ منصوبوں کی لیڈ، فنانس، ریسورس، قانونی تبدیلیوں کو 2 ہفتوں کے اندر حل کیا جائے گا۔ دوسری جانب کراچی کی اہم سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے کراچی کے مسائل کے حل کے لیے آل پارٹی کانفرنس بلانے کا اعلان کر رکھا ہے۔ رابطہ کمیٹی اس کا ڈومین طے کرے گی کہ ہم نے اس APC کو کتنی بڑی سطح پہ کرنا ہے، اور یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ سارے اسٹیک ہولڈر اس میں مدعو ہوں۔ یہ APC کوئی نمائشی APC نہیں ہوگی کہ اپنے گھر کے 15 آدمی بلا لیے، ادھر سے 2 بلا لیے، ادھر سے 4 بلا لیے، 4 کو پہلے سے لکھ کے دے دیا۔ یہ APC کراچی کی APC ہوگی۔ کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے 3 سیاسی جماعتیں شہر کے مسائل حل کر پائیں گی یا نہیں، اب تو یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ پروگرام نئی بات فواد احمد کے لیے خورشید رحمانی، نیو نیوز کراچی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نئی بات کے ساتھ میں ہوں فواد احمد۔ ناظرین، روشنیوں کا یہ شہر کراچی جو اپنی تہذیب، اپنے تمدن اور روزگار کے مواقع کے حوالے سے مشہور تھا، اب صرف کچرا اٹھانے کی خبریں اور نالوں کی صفائی تک محدود ہو گیا ہے۔ اس کی ساری سیاست کا محور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچروں کی صفائی اور نالوں کی صفائی کے گرد ہی گھومے گا، اور یہاں جو بھی بیان آئے گا وہ اسی متعلق آئے گا۔ اس حوالے سے اسٹیک ہولڈرز کا ایک اجلاس بھی بلایا گیا، ان کو ساتھ بٹھانے کی بھی کوشش ہوئی، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ 1 دن، 2 دن اور 3 دن کے بعد جو بیانات کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا، اس نے اس تمام میٹنگ کا، اس تمام اسٹیک ہولڈرز کو بٹھانے کی کوشش کا جو تاثر تھا اس کو نہ صرف خراب کر دیا، بلکہ ایسا محسوس ہوا کہ شاید اب یہ اتحاد ممکن نہیں ہوگا۔ معاملہ کیا ہے، کس طریقے سے کراچی کے مسائل حل ہوں گے؟ کراچی کے جو بلدیاتی انتخابات اب اس کا جس کا ایک اعلان ہونے والا ہے، ان بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے یہ پارٹیاں کیا لائے عمل اپنائیں گی؟ کیا یہ جنگ مزید بڑھے گی؟ آج کے پروگرام میں اسی پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد سے سینئر تجزیہ کار حافظ طارق محمود موجود ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ لاہور سے نیو نیوز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نصر اللہ ملک صاحب ہمیں جوائن کریں گے، اور کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے AH خانزادہ صاحب جو بیورو چیف ہیں نیو نیوز کے۔ تمام مہمانوں کا شکریہ۔ پروگرام شروع کرتے ہیں۔ حافظ صاحب، آپ سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ آپ کا تعلق بھی کراچی سے ہے، گو کہ اب اسلام آباد میں طاقت کے ایوانوں کے آپ نزدیک بیٹھے ہیں۔ ایسی ایک میٹنگ جس کے حوالے
حوالے سے جو ہے وہ ابتدا میں خبر یہ آئی کہ یہ اتحاد ہو گیا ہے, اس کے بعد ایک ایک کر کے سب نے جو ہے جس کی نفی کرنا شروع کر دی. آخر معاملہ کیا ہے, آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ فہد بھائی. ایک تو یہ کہ بہت چیز کو جو ہے نا وہ بڑھا چڑھا کے پیش کر دیا گیا, اور سبب جو بنا وہ جو سینئر ہمارے صحافی ہیں معروف اینکر کامران خان صاحب نے ایک ویڈیو اپنا بیان جاری کیا یا اپنا ایک خبر بریک کی, جس میں کہا جی کہ ایک سینئر فوجی افسر نے تینوں سیاسی جماعتوں کا اتحاد کرا دیا. تو ایک تو خیر مجھے اس کے اوپر بہت شدید اعتراض ہے کہ اگر کوئی اس قسم کی چیزیں ہو رہی تھیں تو بہت ذمہ دار قسم کے آدمیوں نے اس طرح سے اس چیز کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے تھا کہ کیا ہے. بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز بہت ساری چیزوں کے اندر اسٹیبلشمنٹ اور دوسروں کے ساتھ رابطے میں ہوتی ہیں, لیکن جس طرح سے انہوں نے اس کو بیان کیا وہ ایسے لگا کہ ان سب پارٹیوں کو کوئی زبردستی بٹھا دیا ہے یا کچھ معاملہ ہوا. میٹنگ ایک ضرور ہوئی یہاں گزشتہ بدھ کے روز, پھر اس کے بعد ہفتے کے روز ایک کراچی میں میٹنگ ہوئی, اور آج بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ یہاں پہ تھے, اسد عمر صاحب تھے, امین الحق صاحب تھے, اور یہ ایک میٹنگ ہوئی ہے. آج کے دن تک ابھی تک جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں آفیشیل کمیٹی نہیں بنی ہے. آج یہ ضرور بات ہوئی ہے کہ ایک کوئی کوارڈینیشن کمیٹی بنا دی جائے اور آپس میں کنسنسس بلڈ کر دیا جائے. معاملہ ہے کیا؟ معاملہ یہ ہے کہ جو کراچی کے جو مسائل ہیں اس کی جو ریئلائزیشن ہے وہ تو نیشنل سطح پر ہے, لیکن یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ, بہت سخت بات ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ ساری ایکسرسائز این ڈی ایم اے کو ایک مشکل صورتحال سے نکالنے کے لیے کی گئی ہے. کراچی کی مسئلے سب حل کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہوا کیا؟ این ڈی ایم اے آئے نالوں کی صفائی کے لیے, ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ بہت زبردست قسم کی جو ہے نا وہ اس کی میڈیا کوریج ہوگی, بہت شور شرابہ ہوگا. وہ پولیٹیکل حالات اس طرح کے تھے, پھر 5 اگست تھا, دوسری چیزیں تھیں, وہ اتنی کوریج ہو بھی نہیں سکی. کوئی بہت بڑے کریڈٹ پہ چیزیں نہیں گئیں کہ جی نالوں کی. اوپر سے سپریم کورٹ کی ہیئرنگ شروع ہو گئی, وہاں ان کو باقی نالے بھی پڑ گئے. انہوں نے کہا جی باقی نالے بھی آپ صفائی کریں. سرکولر ریلوے کے اوپر بھی انہوں نے کہا جی کہ این ڈی ایم اے جو ہے اپنا رول پلے کرے. کیا این ڈی ایم اے تنہا یہ سب کچھ کر سکتی تھی؟ نہیں کر سکتی, اس کو پولیٹیکل سپورٹ چاہیے. این ڈی ایم اے نے اپنی انیشل رپورٹ جو بھیجی, جس کا اشارہ وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی کر دیا, وہ کیا تھی کہ جی ہم نے ہفتہ لگا کے جو نالے صاف کیے ہیں دوبارہ اس میں کچرا آنا شروع ہو گیا. دوسرا, یہ نالوں کا مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا جب تک یہ تجاوزات جو ہے وہ ختم نہ کر دی جائیں. تجاوزات آپ کیسے ختم کریں گے؟ جب آپ تجاوزات ختم کرنے کے لیے کوئی جائے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں حافظ صاحب, اس میں کون سی نئی بات تھی؟ اس میں کون سی نئی بات ہے کہ کراچی میں جو ہے وہ نالوں کی صفائی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا جب تک تجاوزات نہ ہو؟ تو یہ کون سی نئی بات رپورٹ نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ یہ تجاوزات کا خاتمہ بغیر پولیٹیکل سپورٹ کے نہیں ہو سکتا. اگر کل این ڈی ایم اے جا کے تجاوزات ختم کرنے لگتی ہے, لوگ سڑکوں پہ آئیں گے, یہی پولیٹیکل پارٹیز ان لوگوں کے حق میں کھڑی ہوں گی کہ یار ان کے گھر سے ان کو بے گھر نہ کیا جائے. ممکن ہی نہیں ہے کل وہ جو جس چیز کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں وہ ڈسکریڈٹ میں تبدیل ہو جائے. تو ایسی مشکل صورتحال آ گئی کہ اس کو نکالنے کے لیے ضروری تھا کہ بھائی کم از کم جو ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں, پولیٹیکل سپورٹ ہو, اس کے اندر کمپنسیشن تک کی بات ہوئی ہے کہ جی یہ نالوں کے اوپر جو لوگ ہیں تجاوزات ان کو ہٹائیں, ان کو کمپنسیٹ کس طریقے سے کریں گے. 70-80% گفتگو جو ہے وہ میٹنگ کے اندر نالوں کی صفائی کے اوپر ہوتی رہی ہے. پھر یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, سب کہہ رہے ہونا چاہیے. تو یہ صورتحال ہے فواد بھائی کہ یہ بہت ساری چیزوں کو بڑھا چڑھا کے پیش کر دیا گیا. آج کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور وہ بھی یہ ہے کہ اس کے اندر بھی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ ہے. فیڈرل گورنمنٹ کی کچھ اپنی لیمیٹیشنز ہیں, پروونشل گورنمنٹ کی جو ہے وہ چیزیں دینا نہیں چاہتی ہے. جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ 28 اگست کو ختم ہو رہی ہے. این ڈی ایم اے کا جو رول دے دیا گیا ہے, کچھ سپریم کورٹ اس کا رول انہانس کر رہی ہے, وہ وداؤٹ پولیٹیکل سپورٹ اور وداؤٹ سندھ گورنمنٹ کی سپورٹ کے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. این ڈی ایم اے اگر وہاں سے فیل ہوتا ہے, یہ بات اس میٹنگ کے اندر بھی کہی گئی کہ جی آپ نے کچرا اٹھانے کا کام, نالوں کی صفائی کا کام بھی جو ہے وہ این ڈی ایم اے کو دے دیا ہے, یعنی فوج کو دے دیا ہے. اگر فوج بھی یہاں پہ ناکام ہو جاتی ہے تو پھر واٹ نیکسٹ, اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو پھر تو ساری صورتحال خراب. تو اس کے اندر جو سب سے بڑی ریکوائرمنٹ اس وقت ہے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی, وہ یہ کہ کسی طریقے سے این ڈی ایم اے کو اس معاملے سے نکالا جائے. یہ پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہیں یہ چیزیں کریں, اس کے ریئیکشنز بھی آئیں گے, اس کے پولیٹیکل لاسز بھی ہوں گے, تجاوزات کے خاتمے کے اوپر بھی ریئیکشن ہوگا, قبضہ مافیا بھی ہے. یہ ایک کمپلیکس سچویشن ہے کراچی کی, یہ بغیر فنڈز کے بغیر پلاننگ کے ہو نہیں سکتی.
حافظ صاحب یہی تو کراچی کے بنیادی مسائل ہیں کہ کچرا اٹھنا چاہیے, یہاں پہ تجاوزات ختم ہونی چاہیے. اگر یہ کوئی نہیں کر سکتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی کام نہیں کر سکتا. ایک چیز اور بتائیے گا, مصطفیٰ کمال صاحب کے رول کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی وہاں پر موجود تھے, ان کو ایک کمیٹی کا ہیڈ بنایا گیا, ان کو کچھ کراچی کے اندر جو ہے وہ مسائل کے حل کی کسی کمیٹی کے حوالے سے جو اہم ذمہ داری سونپی گئی. تو ان کے حوالے سے کیا بات ہے؟ کیونکہ کامران خان صاحب کی جس ٹویٹ کا آپ نے تذکرہ کیا یا جس ویڈیو کا آپ نے تذکرہ کیا اس میں کوئی اس طرح کا تذکرہ نہیں تھا. اور مصطفیٰ کمال صاحب کو اگر رول دیا جائے تو کس حیثیت سے دیا جائے گا؟ سابق ناظم کی حیثیت سے یا پاکستان میں ایک موجود ایک سیاسی پارٹی کی حیثیت سے جس کی سیاسی جو ہے وہ حیثیت ابھی تک جو ہے وہ پتہ نہیں لگ سکی کہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ بھی پھر ایک بڑا مشکل سوال ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کو کس کیپیسٹی میں وہاں بلایا گیا تھا؟ اگر سابق میئر کی حیثیت سے بلایا گیا تھا تو پھر فاروق ستار بھی اس شہر کے سابق میئر رہ چکے ہیں, انہیں بھی بلانا چاہیے تھا. کوئی اور جو رول پلے کر چکے ہیں, ایڈمنسٹریٹر جو ریٹائر ہو گئے ہیں, ان کو بھی بلانا چاہیے تھا. اگر ان کو کسی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے وہاں بلایا گیا تھا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان صاحب کو بھی بلانا چاہیے تھا, مسلم لیگ نون کو, ANP کو, باقی سٹیک ہولڈرز کو بھی بلانا چاہیے تھا. بعض لوگوں کی یہ خواہش ضرور ہے کہ مصطفیٰ کمال کو کسی طور پر سیاسی جو ہے ان کی حیثیت دلائی جائے اور انہیں کامیاب کرا دیا جائے. ان کو ایکسٹرا آرڈنری سپورٹ بھی ملی ہے, خود مصطفیٰ کمال اور ان کی پارٹی نے محنت بھی کی ہے. لیکن میں کیٹیگوریکلی آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی آفیشیل کمیٹی بنے گی تو شاید مصطفیٰ کمال صاحب اس میں ہوں گے بھی نہیں, کیونکہ ان کی کوئی اس کے اندر آفیشیل حیثیت نہیں بنتی ہے, نہ انہیں کسی کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا ہے. سجیشنز انہوں نے ضرور دیے ہیں میٹنگ کے اندر, یہ بات بھی انہوں نے کہی ہے کہ اگر یہ سب چیزیں ناکام ہوتی ہیں تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا. اچھی باتیں کی ہیں اور باقی لوگوں نے بھی اچھی باتیں کی ہیں, ایسا نہیں کہ باقی لوگوں کی. کراچی شہر کا مسئلہ جو ہے وہ دیکھیں 6000 ٹن آپ کچرا اٹھانے کی کیپیسٹی ہے, 12 سے 15,000 ٹن کچرا جو ہے روز آ جاتا ہے. 6,500 آپ کے پاس جو ہے وہ پانی آتا ہے, ڈبل آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. ہر چیز کے اندر آب کا ہوا بگڑا ہوا ہے. یہ بغیر ماسٹر پلان کے, بغیر منصوبہ بندی کے یہ مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا. یہ کروڑوں روپے کھائے جائیں گے نالوں کی صفائی میں, کروڑوں روپے کھائے جائیں گے کچرے کی صفائی میں. یہ بعض لوگوں کو سوٹ کرتا ہے, وہ سچویشن کریٹ کرتے ہیں, جی صفائی کریں, کروڑوں روپے گئے, نالے صاف کریں گئے, فلانی چیز اٹھانے لگے وہ گئے, وہ دوبارہ 2 مہینے 3 مہینے کے بعد سچویشن وہیں کی وہیں آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. تو اب یہ والی جو بات ہے مصطفیٰ کمال صاحب کا کوئی ان کی کوئی آفیشیل نہیں ہے. اچھا ملک صاحب سے بھی ذرا پوچھتے ہیں. ملک صاحب آپ کو لگتا ہے کہ کراچی کے مسائل اتنے مشکل ہو چکے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ حل کرنے کے لیے اسٹیک ہولڈرز کے پورا اجلاس بلایا جائے گا, ان کو ساتھ بٹھایا جائے گا, اس کے بعد جو ہے اس سے کمیٹیاں نکلیں گی؟ کیا پولیٹیکل پارٹیز کراچی میں آپ کو لگتا ہے کہ خود ناکام ہو چکی ہیں کہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے کسی ایک جگہ بیٹھ سکیں؟ شکریہ فواز صاحب. دیکھیں بنیادی طور پہ حافظ طارق صاحب نے بڑا کمپریہنسو اس کا تجزیہ کیا. NDMA کراچی گئی اور کراچی کا ایک بڑا چیلنج قبول کر کے وہاں پہ گئی. حکومت پاکستان نے ان کو بھیجا وہاں پہ جا کے, نالوں کی صفائی کا کام ہے, وہاں تجاوزات کا کام ہے. اور اس وقت آپ کی عسکری قیادت یہ سمجھتی ہے کہ کراچی آپ کا معیشت کا ہب ہے, اور پھر کراچی جڑا ہوا ہے گوادر کے ساتھ. اگر آپ گوادر کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں اور کراچی کی آپ جو بڑی مارکیٹ ہے, آپ کی معاشی مارکیٹ ہے, اس کو آپ سٹیبل نہیں کرتے تو آپ کے لیے بہت سے مسائل موجود رہیں گے. اب اس صورتحال کے اندر کراچی میں ایک بڑا, آپ کو پہلے یاد ہوگا کہ بڑا ایشو تھا لا اینڈ آرڈر کا, وہ بہتر ہوا. اب کراچی کے اندر جو یہ ساری پولیٹیکل لیگ پولنگ ہے, پھر ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی ہے, پھر قبضہ مافیاز ہیں, پھر وہاں پہ کراچی کے مسائل ہیں جو سوک مسائل ہیں, یہ ایک بڑا چیلنج ہے حکومت کے لیے اور آپ کے تمام اداروں کے لیے. NDMA وہاں چلی تو گئی, بالکل آپ صاحب نے درست کہا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسائل حل کیسے ہوں گے؟ NDMA کے پاس بھی کوئی ایسی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ وہ صبح کہیں گے تجاوزات ختم ہو جائیں گی. وہاں سندھ گورنمنٹ کے ماتحت ادارے ہیں, وہاں سندھ حکومت موجود ہے, اور وہاں پہ باقی سارے ادارے موجود ہیں. اور پھر دوسرا مسئلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا. پاکستان تحریک انصاف کراچی سے جیت چکی ہے, اس نے کافی سیٹیں لے لی ہیں, لیکن اب مسئلہ یہ جیسے پورے ملک کے اندر کچھ نہیں ہوا, کراچی میں بھی کچھ نہیں ہو رہا. لیکن جب کراچی میں کوئی بارش آتی ہے, کوئی مسئلہ ہوتا ہے, تو سارا نزلہ گرتا ہے اس وقت عوام کا حکومت کے اوپر, حکومت سندھ کے اوپر, بلدیاتی اداروں کے اوپر, وفاق کے اوپر. توقع کی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب جب کراچی جایا کرتے تھے تو وہ کیسی باتیں کیا کرتے تھے. اب یہ ساری پوائنٹ سکورنگ کا آغاز ہوا. مسئلہ یہ ہے کہ NDMA اپنی جو ہے اس کو شخص کو بہتر کرنا چاہتی ہے. دیکھیں جو آج اجلاس ہوا اسلام آباد میں, اس میں بھی پیپلز پارٹی نے واضح کہہ دیا وہ کسی سیاسی جماعتوں کو ساتھ میں لانے کو تیار نہیں ہے.
वो कहती है वफाक हमारे साथ बैठना चाहता है। आज असद उमर साहब वफाकी वजीर और मुराद अली शाह साहब की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ वफाक अगर किसी प्रोजेक्ट्स के हवाले से समझता है कि ये वफाक के प्रोजेक्ट्स हैं और उसमें सिंध हुकूमत को तावन करना चाहिए, हम सिंध हुकूमत को तावन करने को तैयार हैं। उस कमेटी में भी बजाने को तैयार हैं जिसमें वफाक के नुमाइंदे होंगे या सिंध हुकूमत के नुमाइंदे होंगे। ये कैसे मुमकिन है कि सिंध में बरसर इक़्तिदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 बंदे साथ बिठा ले, मुस्तफा कमाल साहब को साथ बिठा ले, MQM के 4 बंदे साथ बिठा ले, जमात इस्लामी के 4 बंदे साथ बिठा ले, तो फिर जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस है मुराद अली शाह साहब, उनको घर चले जाना चाहिए। इसलिए पीपल्स पार्टी कोई ऐसे कंप्रोमाइज पे नहीं जाएगी, ना जाना चाहती है। हाँ, पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जो सिंध के ऊपर एक बम्बारमेंट है, मीडिया की बम्बारमेंट है, हुकूमत की तरफ से, वफाक की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उसमें कमी लाने के लिए पीपल्स पार्टी ये ऑफर करेगी कि आए कराची में आप काम करें, कराची के बड़े मनसूबे लेके आए, वफाक पैसे दे, कराची के मसाइल अगर हल करना चाहता है, NDMA वहां पे आई है, कोई रुकावट नहीं बनेंगे। NDMA को जो टास्क दिया गया उसमें वो पूरा करना चाहते हैं, हम तावन करने के तैयार हैं, लेकिन ये एक लंबा सफर है। अब पॉइंट स्कोरिंग से बात आगे बढ़ती हुई जब इस तरफ जाएगी कि इसका जो काम नहीं होंगे वो उसका डिस्क्रेडिट कौन लेगा, ये भी एक बड़ा मसला है। इसलिए मैं समझता हूँ अभी बहुत सारी चीजें मिच्योर होनी है। हम जो कुछ जर्नलिस्ट हैं जो इस वक्त वफाक को रिलीफ देना चाहते हैं, कुछ NDMA को रिलीफ देना चाहते हैं, वो इसको ग्लैमराइज कर रहे हैं बहुत कि शायद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची गई है वो जाके अब कराची के मसाइल हल कर लेगी। ऐसा मसला नहीं है, कराची के बड़े उलझे हुए मसाइल हैं, वहाँ बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। मलिक साहब बयानात भी बड़े गैर जिम्मेदाराना है कि आखिरी चांस दे रहे हैं, आखिरी मौका दे रहे हैं। उस मीटिंग के कुछ देर बाद ही कह दिया कि इंसाफ के वहां से जो MNAs हैं, MPAs हैं, खान साहब पहले कहा करते थे कि जी बलदियाती इदारों का काम है फंड्स लगाना, अब पंजाब में भी किसी को नहीं दिए, पंजाब में इदारे ही खत्म कर दिए, वहां किसी इलाके में किसी को क्या देने हैं। अब उनके पास अपने लिए काम करने को है कोई नहीं। कराची के बड़े बिग मेगा प्रोजेक्ट्स जो वो कर सकते थे, हुकूमत कहती है उसके पास पैसे नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो अब बयानबाजी तो कर सकते हैं ना, और अगर डेवलपमेंट के बड़े प्रोजेक्ट्स वफाक शुरू नहीं कर सकती तो इल्जाम तलाशी तो कर सकती है। इसलिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो चाहती है पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज की ऐसी तैसी करते रहे, सिंध में पीपल्स पार्टी की ऐसी तैसी करते रहे, KPK के अंदर ANP की ऐसी तैसी करते रहे, बलूचिस्तान में बाकी लोगों की ऐसी तैसी करते रहे और खुद कुछ ना करें, और लोग उन्हें कहेंगे जनाब माशाल्लाह बहुत काम हो रहा है जी, देखें ना सबको इन्होंने रगड़ा लगाया हुआ है। ये रगड़ा लगाने से काम नहीं चलेगा। PTI वफाक की हुकूमत संभाले हुए है, PTI के पास KPK की हुकूमत है, उनके पास मखरूत हुकूमत बलूचिस्तान के अंदर है, पंजाब में हुकूमत है, उनको डिलीवर करना पड़ेगा। बातों से काम बहुत आगे निकल गया है। अब अच्छा मलिक साहब, खानजादा साहब से भी थोड़ी सी राय लेते हैं, खानजादा साहब से भी थोड़ी सी बात करते हैं। यहीं पर मौजूद है कराची में। जाहिर है कि उन्होंने इस मीटिंग के बाद कराची में सब कुछ होते हुए देखा कि इंसाफ हाउस के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, CM साहब ने भी जो है ना वो काफी सख्त जुमले भी इस्तेमाल किए, सारी चीजें हुई। खानजादा साहब, आप बताइएगा कि क्या खबर है आपके पास कि मीटिंग के बाद ये तमाम सियासी पार्टियां जो आपस में इकट्ठी होने का एक जो इम्कान पैदा हुआ था, ख्वाजा इजहार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि CM साहब ने उस सारी कोशिश को जो है वो एक ही दफा में खत्म कर दिया, तो क्या कराची की पॉलिटिकल पार्टी इस काबिल है कि वो बैठेंगी तो ही मसाइल हल होगा, या जिसके जिम्मे काम करना है वो काम करेगा तो मसला हल होगा? फवाद साहब, दो अहम बातें हैं कि पहली बात तो ये है कि ये एक इख्तिदार के करीब जो सहाफ़ी तस्वर किए जाते हैं, उस सहाफ़ी ने ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी कि अस्करी क़यादत में से किसी ने कराची के स्टेक होल्डर्स को एक साथ बिठाया और उन्हें एक पेज पर लाकर ये हुक्म दिया कि जनाब कराची के मामलात को ठीक करें। फिर दूसरी बात यह है कि कराची का मामला अगर नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट से ही हल करना है तो इसका मतलब यह है कि कराची को डिज़ास्टर कराची के मामलात को डिज़ास्टर तस्वर कर लिया गया है। अब देखना यह है कि पिछले 15 साल से इख्तिदार के मज़े लूटने वाली पीपल्स पार्टी इस डिज़ास्टर के कितनी जिम्मेदार है, और पिछले 30 साल से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो शहर की बिला शिरकत गैर अरबाब बस्त कुशाद रही। खान साहब, अभी भी सिर्फ देखना होगा क्योंकि अब तो देखने से आगे काम चला गया, अब तो हर किसी को नजर आ रहा है। अब तो मुझे आपको देखने के लिए सहाफती इन्वेस्टिगेशन की शायद जरूरत नहीं है। मेरी अगर पूरी बात सुन लेंगे तो आपको ये सारी बात समझ में आ जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि एक जमात जो पिछले 30 साल से अरबाब बस्त कुशाद रही है, मूवर एंड शेकर रही है, एक जमात जो पिछले 15 बरस से हुकूमत के
بااختیار رہی ہے، اور اگر ان کے زمانوں میں یہ ڈیزاسٹر کچھ ہوا ہے تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو لانے کی ضرورت محسوس کی گئی ہے۔ اور پھر وہ کہ میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ جناب علی جس نے ڈیزاسٹر پیدا کیا ہے، جنہوں نے کچرا نہیں اٹھایا ہے، جنہوں نے پینے کا پانی فراہم نہیں کیا ہے، جنہوں نے بجلی فراہم نہیں کی ہے، جنہوں نے سڑک نہیں بنائی ہے، جنہوں نے کراچی میں کراچی جو عروس البلاد تھا اسے مسائلستان بنا دیا ہے، انہی سے پوچھا جا رہا ہے کہ کراچی کے مسائل کیسے حل ہوں گے۔ کراچی کے مسائل کراچی کے لوگوں کی بنیاد پر حل ہوں گے۔ کراچی کے مسائل لسانی اور کسی اور نفرت کی بنیاد پر حل نہیں ہوں گے۔ یہاں جو کچھ کیا جا رہا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کو ایک بار پھر نفرتوں کے چنگل میں پھنسایا جا رہا ہے تاکہ صرف زبانی جمع خرچ ہو، لپ سروس ہو اور کراچی کے مسائل حل نہ کیے جا سکیں۔ اب دیکھیے ایک کوئی زبان بولتا ہے، دوسرا کوئی زبان بولتا ہے، تیسرا کوئی، ہر ایک کا لہجہ الگ ہے، ہر سیاسی جماعت کا لہجہ الگ ہے، دوسری سیاسی جماعت کو کچھ نہیں سمجھتے، سب کچھ اپنے کو سمجھتے ہیں۔ ہر سیاسی جماعت اپنی بوٹی کے لیے دوسرے کی گائے ذبح کرنے کے حق میں ہے۔ کراچی ایک خوبصورت بیوہ کی صورت میں ہے، ہر شخص اسے بھابھی کہہ رہا ہے اور ہر شخص عقد ثانی کا بھی خواہش مند ہے۔ اللہ کے واسطے اس مائنڈ سیٹ سے نکلنے کی ضرورت ہے، وہ اقتدار کے موورز اینڈ شیکر ہوں یا کراچی کے سٹیک ہولڈر ہوں، سب کو کراچی اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ کراچی کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرنا ہوگی۔ یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا، یہ کس نے کہا کہ کراچی کی جو لائٹیں ہیں، کراچی جو روشنیاں ہیں وہ میئر نہیں لگا سکتے؟ بالکل بھائی، کراچی میں روشنی ہے، بجلی ہے، بلب تبدیل کرنے ہیں۔ کس نے کہا کہ کراچی کی سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں تو بن نہیں سکتی؟ یہ تو پوری حکومت سندھ موجود ہے، بلدیاتی نظام موجود ہے، نہ پینے کا پانی ہے۔ صاحب ایک عجیب دوراہے پر کھڑا ہے کراچی کہ پینے کو پانی نہیں ہے اور گٹر ابل رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا خان صاحب میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا کیونکہ ایک بات بار بار کی جا رہی ہے کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے۔ فردوس شمیم نقوی صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی جس کے اندر انہوں نے نہ صرف ایم کیو ایم کا کہا کہ یہ ایم کیو ایم لندن کا ہی جو ہے وہ کچھ حصہ ان کے اوپر غالب ہے، بلکہ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے سے جو بھی آپشنز ہوں گے اس کے اوپر جو ہے وہ حل کیا جا سکتا ہے۔ جو پیپلز پارٹی اس کی مخالفت بھی کرتی ہے، اس پہ بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، بات کر رہے ہیں کراچی کے ان مسائل کے اوپر کہ جس کے حوالے سے خانزادہ صاحب کا کہنا ہے کہ اس کی مثال ایک بیوہ کی طرح ہے کہ جس کو سب بھابھی بھی کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس سے عقد ثانی کے خواہش مند بھی ہیں۔ معاملہ کیا یہی ہے؟ حافظ صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کے حوالے سے ایک شرلی چھوڑی جاتی ہے، شرلی اس لیے کہیں گے کہ قانونی طور پر اس کا کوئی ایسا جو ہے وہ حل نظر نہیں آتا کہ کراچی وفاق کے حوالے کر کے کوئی جو ہے یہاں پر جو ہے وہ سونے کا انبار لگ جائے گا اور یہاں کے گٹر بھی ٹھیک ہو جائیں گے، یہاں پہ نیلی پیلی لائنیں بھی چل جائیں گی۔ تو یہ جو شرلی چھوڑی جاتی ہے قانونی اعتبار سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی جان موجود ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ اب اٹارنی جنرل صاحب نے بھی اس کی مخالفت کر دی، آپ نے دیکھا۔ فروغ نسیم صاحب بنیادی طور پر چیزیں انیشیٹ کی تھیں، ان کی طرف سے باتیں ہوئیں، بعد میں وہ خود بھی پیچھے ہٹ گئے۔ بڑا اسٹرانگ قسم کا ریئیکشن آتا ہے، بڑی زبردست قسم کی ایتھنک ڈویژن ہے سندھ کے اندر، کوئی اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے۔ کراچی کنسیڈرڈ ایز اردو کمیونٹی، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ شاید 45% لوگ اب شاید جو ہے جو اردو کمیونٹی کے، باقی دیگر قومیتوں کے بہت بڑی تعداد میں لوگ رہتے ہیں۔ پشاور سے زیادہ ہمارے پشتون بھائی کراچی کے اندر رہتے ہیں، سندھی اور بلوچوں کی بہت بڑی آبادی ہے۔ تو یہ اتنی زبردست قسم کا ایک ایتھنک معاملہ ہے اور اتنا اس کو پولیٹیکل معاملہ بنا دیا کہ پریکٹیکلی یہ کوئی پاسبل نہیں ہے کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیں۔ یہ پاسبلٹی ہے کہ ملک کے اندر شاید ہمیں کوئی عقل دانش آئے اور ہم پورے ملک کے اندر صوبے بنائیں کسی ایک فارمولے کے اوپر، چاہے وہ آبادی کا فارمولہ ہو، چاہے وہ رقبے کا فارمولہ ہو، چاہے وہ کسی ڈویژن کی بنیاد کے اوپر فارمولہ ہو، چاہے وہ ایتھنک فارمولہ ہو، کوئی ایک فارمولہ تو آپ کو بنانا پڑے گا نا۔ لیکن اگر وہ فارمولہ پنجاب کے لیے قابل قبول ہو، پنجاب میں اپلیکیبل کر سکتے ہوں، آپ اس کو خیبر پختونخوا میں کر سکتے ہوں، بلوچستان میں کر سکتے ہوں، لیکن جب سندھ کی باری آئے تو آپ کہہ دیں کہ جی یہاں تو خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، تو اس طریقے سے مسئلے کبھی بھی حل نہیں ہوں گے۔ شہر کا مسئلہ کیا ہے؟
شہر کا مسئلہ یہ ہے کہ اچھا حافظ صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے اندر جو ہے وہ حکومت، یہ ایک کراچی کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ جی یہاں پر جو حکومت کرنے والے ہیں وہ باہر سے آتے ہیں، اس لیے اونرشپ نہیں ہوتی. تو یہ تو پورے پاکستان کے اندر ہے. پنجاب کے جو سی ایم ہے وہ بھی لاہور کے رہنے والے نہیں ہیں، کے سی ایم جو ہیں وہ سوات کے رہنے والے ہیں. تو یہ پھر باقی جگہوں کے لیے مسئلہ موجود اس طریقے سے نہیں ہوتا. سندھ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ جی یہاں پہ 7 سے آگے کوئی کیسے حکومت کر سکتا ہے. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ سارا گیم ہی تعصب کے گرد گھومتا ہے؟ اس سیاست تعصب کی بنیاد پہ ہوتی ہے. اب اگر جو پنجاب کی آپ نے مثال دی، اگر پنجاب میں بھی سب اچھا ہوتا تو پھر تخت لاہور کی سطح کیوں بلند ہوتی؟ پنجاب میں بھی سب اچھا ہوتا تو پھر جنوبی پنجاب کی سطح کیوں بلند ہوتی؟ پھر پنجاب کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی بات کیوں ہوتی؟ یہ تعصب کی بنیاد کے اوپر ہی کہ جی پوٹوہار کا جو خطہ وہ الگ ہونا چاہیے، اور جو سرائکی صوبہ ہے وہ الگ ہونا چاہیے، اور سینٹرل پنجاب الگ ہونا چاہیے. اگر کے میں یہ بات نہ ہوتی تو پھر ہزارے صوبے کی سطح جو ہے وہ کیوں بلند ہو رہی ہوتی؟ تو یہ معاملہ صرف سندھ تک نہیں ہے. سندھ میں چونکہ جو حکمراں جماعت ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ جی ڈی اے کی اپنے گھروں کے باہر گزارتے ہیں. 40 45 گز کے گھر ہیں اور بڑی بڑی فیملیز ہیں. وہ ساری رات گلیوں میں لوگ چارپائیاں ڈال کے بیٹھے رہتے ہیں. بجلی وہاں پہ نہیں ہے، پانی نہیں ہے. پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. صحت کی سہولیات کیا ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. انفراسٹرکچر کی سہولیت کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ٹرانسپورٹ کا سسٹم نہیں ہے. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی ہمارا قصور نہیں ہے، ایم کیو ایم کہتی ہے ہمارا قصور نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے ہمارا قصور نہیں ہے. تو پاکستان کے عوام، جو کراچی کے عوام ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی ہمارا قصور کیا ہے، ہم کس کی طرف دیکھیں؟ لوکل باڈی سسٹم کی طرف کہتے ہیں، میئر کہتا ہے میرے پاس اختیار نہیں ہے. سندھ کی طرف دیکھیں، وہ کہتا ہے وفاق پیسے نہیں دیتا. وفاق کی طرف دیکھیں، عمران خان صاحب کل کے انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ جناب اختیارات تو سارے سندھ حکومت کے پاس ہیں، انہوں نے مسئلہ حل کرنا ہے. لوٹنے کے لیے کراچی کو مال غنیمت سمجھ کے کنٹونمنٹ بورڈز بھی ہیں، ڈی ایچ ایز بھی ہیں، کے ڈی اے بھی ہے، ایم ڈی اے بھی ہے، ایل ڈی اے بھی ہے. دنیا کی سب سے زیادہ جو ادارے ہیں وہ آپ کو کراچی کے اندر ملیں گے. سب کھانے والے ضرور ہیں، لگانے والا کوئی نہیں ہے. سب لوٹنے والے ہیں، کوئی احساس کرنے والا نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج شہر کا یہ حال ہے. باتیں کرتے رہیں. جہاں تک آپ نے جو مصطفیٰ کمال صاحب کی بات کی تھی، بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے. پی ٹی آئی کی بدقسمتی یہ المیہ یہ ہے کہ خرم شیر زمان صاحب ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، لیڈرشپ ایمرج نہیں ہو سکی. بن گئے ہیں لوگ، عمران خان صاحب کے نام پہ ایم پی اے بھی بن گئے ہیں، ایم این اے بھی بن گئے ہیں، پلٹ کے اپنے حلقوں میں نہیں گئے ہیں. بہت سارے لوگ وفاقی وزیر بن کے، کوئی صدر بن کے بیٹھ گئے اسلام آباد کے اندر. پوچھتے بھی نہیں اپنے لوگوں کے ساتھ کہ جو ان کے ساتھ شروع سے چلے تھے کیا حال ہے. پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا نہیں ہے، ان کے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. چاہے یہ خرم شیر زمان ہو، فردوس صاحب ہوں، بڑی معذرت کے ساتھ آ جاتے ہیں صرف جواب الجواب، پریس کانفرنس کا جواب پریس کانفرنس سے دینے کے لیے، میڈیا پہ کسی ایک کا بیان سن لیا اس کی تقریر کا جواب دینے کے لیے. بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ مصطفیٰ کمال صاحب کو پاکستان تحریک انصاف میں شامل کروا دیں، اور اگر مصطفیٰ کمال صاحب پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں تو انہیں جو ہے وہ میئر کے کینڈیڈیٹ کے طور پر فلوٹ کریں. لیکن مصطفیٰ کمال صاحب کی جو ہے وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے اپنی پارٹی کے اندر، وہ اگر چاہیں بھی تو وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. تو لہٰذا وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ پولیٹیکل گیم ہے. بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو بڑی پارٹی کے اندر کھپا کے اپنا جو سیاسی برڈن ہے وہ بھی اتار دیں، لیکن وہ اتار نہیں پا رہے ہیں وہاں سے. اچھا ملک صاحب کی طرف آتے ہیں. ملک صاحب، لاہور کو وفاق کے حوالے کرنے کی بات نہیں ہوتی، کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کی بار بار بات ہوتی ہے. تو کیا لاہور میں مسائل نہیں ہیں اور کراچی میں اتنے مسائل ہیں کہ وفاق اس کو حل کرے جس کی اپنی کارکردگی کے اوپر 2 سال بعد بھی سوالیہ نشان ہے؟ دیکھیں، حافظ صاحب جب بات کر رہے تھے، ایک بات سے مجھے اختلاف ہے حافظ صاحب کی بات سے، کہ
کراچی میں جو اب حکومت کی بات کی جاتی ہے، پنجاب میں ہم کہتے ہیں تخت لاہور. یہ تخت لاہور کس لیے استعمال کیا گیا ساری دنیا جانتی ہے. یعنی آپ کو مسلم لیگ نواز جب پسند نہیں رہی، آپ نے تخت لاہور کا ایک نعرہ لگا دیا، اور پھر پیپلز پارٹی نے بھی اس نعرے کو لگایا تخت لاہور کا. بھائی جب پیپلز پارٹی وٹو صاحب کو اکاڑے سے لے کے آئی تھی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ تخت اکاڑا. مسلم لیگ قائد اعظم گجرات سے لے کے آئی تھی پرویز الہی صاحب کو پنجاب کا تخت دینے کے لیے، لاہور کا تخت دینے کے لیے، کسی نے نہیں کہا کہ تخت گجرات. عثمان بزدار صاحب ڈیرہ غازی خان سے آگے، کسی نے نہیں کہا تخت ڈیرہ غازی خان. اس طریقے سے میاں افضل حیاض صاحب تھے، کسی نے نہیں کہا تخت گجرات. ایک لمبی فہرست ہے. مصطفیٰ کھر صاحب پیپلز پارٹی سے تھے، کسی نے نہیں کہا تخت مظفر گڑھ. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو فیصلے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اگر کسی سیاستدان کو ہم نے یا کسی سیاسی جماعت کو ہم نے ملکی سیاست میں ذلیل اور رسوا کرنا ہے تو پھر اس کے لیے ہم سارے حدیں پار کر جاتے ہیں. اس لیے پھر ہم ایون ملک دشمن قرار دے دیتے ہیں. اس لیے ہم کسی کو غدار قرار دے کے پھر اس کے اوپر مذہبی فتوے بھی لگا دیتے ہیں. یعنی یہ بدقسمتی رہی ہے ہمارے 73 سالوں میں. ہم نے سیاست میں جس کی مخالفت کرنی ہو، بھٹو صاحب کی جب مخالفت کی گئی انہیں کیا کچھ نہیں کہا گیا. نواز شریف کی جب مخالفت کی گئی اسے کیا کچھ نہیں کہا گیا. بے نظیر بھٹو کی جب مخالفت کی گئی اسے سیکورٹی رسک تک قرار دیا گیا. عمران خان صاحب جب کل کسی کٹہرے میں کھڑے ہو گئے، ان کے بارے میں جو کچھ کہا جائے گا یہ بھی وقت بتا دے گا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر سندھ سے ایک شخص پارٹی ایک بندہ اگر اپنا نامینیٹ کرتی ہے اپنے کسی بندے کو اور وہ وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے سندھ کا، کراچی سندھ سے الگ نہیں ہے. جب تک آپ کسی صوبوں کی تقسیم پہ نہیں جاتے اس وقت تک کراچی سندھ کا حصہ ہے اور سندھ حکومت کے ماتحت ہے. اس کو تسلیم کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ میں کچھ روز پہلے ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا کہ ایک سوال اٹھایا جا رہا تھا، کراچی میں لوگ سکھر سے آ جاتے ہیں، کراچی میں لوگ مدین سے آ جاتے ہیں، کراچی میں لوگ شکارپور سے آ جاتے ہیں، سیلاب آتا ہے یہاں جاتے ہیں. کبھی کسی نے یہ سوال کیا لاہور کے اندر کتنی آبادی تھی؟ یہ پورا لاہور جو بسا ہوا ہے یہ کس نے بسایا ہوا ہے؟ یہ سارا انٹیریئر پنجاب نے، یہ کے پی کے نے، یہ بلوچستان نے، یہ کراچی نے، یہ سندھ نے بسایا ہوا ہے. اس کے اندر بڑے بڑے بزنس مین جو ہیں وہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں. چنیوٹ کے بزنس کرنے والے بڑے جو بزنس مین ہیں وہ لاہور میں بزنس کرتے ہیں. اسی طریقے سے پشاور کے اندر یہ بگ سٹیز میں لوگ مائیگریٹ کرتے ہیں، دنیا بھر میں کرتے ہیں. لوگ واشنگٹن میں آتے ہیں، لوگ نیو یارک میں آتے ہیں. جو نیو یارک میں کمپنیز کام کرتی ہیں وہ کسی اور چھوٹے امریکہ کے شہر میں نہیں ہو سکتی. اس لیے جب بڑے شہر بستے ہیں اس میں لوگ آتے ہیں، اس میں لوگوں کی جو ہے نقل مکانی ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم نے بہت سی سیاست کو تعصب کی سیاست کی نظر کر دیا ہے. بالکل حافظ صاحب نے درست کہا کہ اگر آپ پنجاب کو تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں، سندھ کو تقسیم کرنے کی بات کر لیں، لیکن مسئلہ آپ کا کوئی سیاسی موٹیوز نہیں ہونے چاہیے. آپ کا ایجنڈا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے یہاں سے پیپلز پارٹی کو جتوانا ہے، یہاں سے ہم نے ایم کیم کو لے کے آنا ہے، اس شہر سے ہم نے فلاں پارٹی کو جنم دینا ہے. جب آپ یہ سوچیں کہ ٹھیک ہے ایڈمنسٹریٹو بنا پہ آبادی یا ایڈمنسٹریٹو بنا پہ آپ صوبے تقسیم کریں گے تو یہ پاکستان کے لیے، وفاق کے لیے بہترین ہوگا. اگر آپ نے یہ کیا کہ یہ سرائکی صوبہ ہے، یہ پنجابی صوبہ ہے، یہ جو ہے بلوچی صوبہ ہے اور یہ پٹھانوں کے ایریا ہے، یہ ہزارہ کے ایریا، پھر تو آپ تقسیم ہو جائیں گے. ہزارہ ڈویژن کہہ گے ہم ہزارہ بولتے ہیں ہمیں الگ کر دو، پشاور والے کہتے ہیں ہم ہند کو بولتے ہیں ہمیں الگ کر دو، اور دوسرے پٹھان کہیں گے ہمارے یہ ایریا پٹھان ہے. کبھی کسی نے کہا پرویز خٹک نوشہرہ سے جا کے کے پی کے چیف منسٹر بنے تو کسی نے کہا جو ہے تخت نوشہرہ. یہ ساری باتیں آپ کی سیاسی جو ایک دوسرے کے خلاف وکٹمائزیشن ہے اس کا حصہ ہوتی ہیں. ہمیں ان چیزوں سے نکلنا پڑے گا، سیاسی جماعتوں کو بھی نکلنا پڑے گا اور یہ بات سمجھنی پڑے گی ایم کے ایم کو بھی کراچی میں، پیپلز پارٹی کو بھی کراچی میں، پاکستان تحریک انصاف کو کراچی میں. اب جو بات ایک زمانے میں ہم ایم کے ایم کے اوپر الزام لگایا کرتے تھے کہ ایم کے ایم تعصب کی بات کرتی ہے، اب تو پی ٹی آئی یہ بات کر رہی ہے. اب پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ سندھ کے لوگ کراچی میں لائے جاتے ہیں، سندھ کے لوگ وہاں بسائے. میں نے کئی دفعہ ان کے ایم این ایز ایم پی ایز کی باتیں سنی ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں ان چیزوں سے نکلنا پڑے گا. جب تک آپ نکلیں گے نہیں اور بیسک جو مسائل جس کی بات حافظ صاحب کر رہے ہیں، کیا ایم کے ایم کے والے گھر کے پانی کا مسئلہ نہیں ہے؟ کیا پیپلز پارٹی والا جو کراچی بستا اس کے گھر کے پانی کا مسئلہ نہیں ہے؟ کیا پی ٹی آئی کے والے کا مسئلہ گھر کا پانی کا مسئلہ نہیں ہے؟ کیا آپ کا اور حافظ صاحب کے گھر کا مسئلہ پانی نہیں ہے؟ جو بنیادی مسائل ہیں وہ حل کریں اور ذمہ داریاں قبول کریں. مصطفیٰ کمال صاحب نے جو کچھ کیا مان لیں میں نے یہ کیا یہ نہیں کر سکا. فاروق ستار صاحب مان لیں یہ میں کر سکا یہ نہیں کر سکا، اپنی پولیٹیکل افیلیشن کی وجہ سے یا اپنی سیاسی مخالفین کے ساتھ لڑائی کی وجہ سے. لیکن جب ہم غلطیاں بھی نہیں مانتے اور ہم دوسرے کے اوپر ملبہ ڈال دیتے ہیں، کہیں قصور سندھ حکومت کا بھی ہوگا. میں نہیں کہتا پیپلز پارٹی کا. ملک صاحب ذرا خانزادہ صاحب سے ہی پوچھتے ہیں کیونکہ جو بھی ساری بات ہو رہی ہے وہ خانزادہ صاحب سے ہی متعلق ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی رہنا انہوں نے اور ہم نے کراچی کے اندر ہے. آپ لاہور کے اندر پانی سے نہاتے بھی ہیں اور پانی آپ کو پینے
کے لیے بھی ملتا ہے. حافظ صاحب بھی جو ہے وہ اسلام آباد کے چکر لگائی لیتے ہیں. ذرا خانزادہ صاحب سے پوچھتے ہیں. فواد بھائی میں تو صرف ایک جو ہے چھوٹا سا سوال ہے خانزادہ صاحب سے بھی آپ سے بھی کہ ایڈمنسٹریٹو صوبے, ملک صاحب نے بالکل اچھی بات کی ہے, ایڈمنسٹریٹو صوبے بننے چاہیے, ملک کی ضرورت ہے, لیکن کیا ایڈمنسٹریٹو صوبے صرف پنجاب, بلوچستان اور کے پی کے میں بننے چاہیے؟ کیا سندھ پاکستان سے الگ ہے؟ ایڈمنسٹریٹو صوبے بنیں گے تو پورے پاکستان میں بنیں گے نا, ایک فارمولے کے تحت بنیں گے, اس فارمولے کے تحت. لیکن یہ بات کیوں ہوتی ہے؟ حافظ صاحب اس فارمولے کے اوپر بھی بات کریں گے آپ سے, بالکل اس کے اوپر بات کریں گے. ذرا کراچی کے ایک مسئلے کے اوپر اگر ہم تھوڑی دیر رہیں نا تو تھوڑا بہتر ہے. میں خانزاد صاحب کو شامل کرنا چاہ رہا ہوں. خان صاحب ذرا آپ بتائیے گا کہ وفاق کو اگر انتظام کراچی کا دیا جائے تو اس کے اوپر حافظ صاحب بھی کہتے ہیں کہ ایک ایسی صدا بلند ہوتی ہے, باقی جگہوں پر صوبے بنانے پہ کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی, جنوبی پنجاب اور شمالی پنجاب اور جو ہے وہ دایاں پنجاب اور بایاں پنجاب. سندھ کے اندر ایک شور مچتا ہے, لیکن چلیں اس شور کو ایک منٹ کے لیے سائیڈ میں رکھ دیں. آپ کو لگتا ہے کہ وفاق کے حوالے ہونے سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ جو خود کام نہ کر پا رہا ہو وفاق؟ دیکھیں جی, کراچی کو صوبہ بنانا یا نہ بنانا اس کا ایک آئینی پروویژن موجود ہے, ہم اس موضوع پر بعد میں بات کر سکتے ہیں. کراچی یا پاکستان کے کسی بھی علاقے کو میں اگر صوبہ اور انتظامی یونٹ بنایا جانا بہت ضروری ہے تو اس کا ایک آئینی طریقہ کار موجود ہے. سیاسی طور پر یہ نعرہ نہیں لگانا چاہیے, اس سے پاکستان کی بنیاد اور پاکستان کی اخوت جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے. بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح سیاسی طور پر پاکستان کی تقسیم کو گفتگو میں نہیں لانا چاہیے, اور برسر عام گفتگو میں تو بالکل نہیں لانا چاہیے. اب آئیے کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کا. اگر وفاق کو اتنی ہی محبت ہے کراچی سے تو وہ کراچی کی روشنیاں اسے لوٹا دے بھائی. جو حکومت کراچی میں ہے یا جو بلدیاتی اور صوبائی نظام موجود ہے اس کے ہاتھ مضبوط کرے اور کراچی کے لوگوں کے دل جیت لے. ہاں ہمیں پتہ ہے کہ جو وفاقی حکومت کے لوگ کراچی سے کامیاب ہوئے ہیں وہ ایک حلے میں کامیاب ہوئے ہیں, وہ فارم 45 کی عدم دستیابی کے باعث کامیاب ہوئے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو کراچی سے ہمدردی ہے تو وہ کراچی کے مسائل پر بات کرے, اجلاس بلائے, مشورہ کرے, مشاورت کرے, اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن کراچی کے مسائل کو سنجیدگی, محبت اور خلوص کی بنیاد پر حل کیا جا سکتا تھا, آج بھی حل کیا جا سکتا ہے, اور جب کبھی حل کرنے کی کوئی کوشش کرے گا تو اس کے لیے سنجیدگی اور خلوص بہت ضروری ہے. دیکھیے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, ہم کراچی کے شہری یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاست ہو رہی ہے, کراچی کے نام پر سیاست کی جا رہی ہے اور لوگ اپنا اپنا اسٹیک اس میں ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لاہور کو یا پاکستان کے کسی بھی شہر کو وفاق کے حوالے میں پاکستان کے ذرے ذرے کا احترام کرتا ہوں, کراچی کا رہنے والا ہوں, لیکن جب کبھی کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کی بات کی جاتی ہے تو اس درست انداز میں کی جاتی ہے کہ یہاں کوئی بد انتظامی ہے. صاحب یہاں بد انتظامی نہیں ہے, حکمرانوں کی بدنیتیاں ہیں, ایک دن کی نہیں ہے, برسوں کی بدنیتیاں ہیں, دہائیوں کی بدنیتیاں ہیں. لوگ سنجیدگی سے نہ اس شہر کا مسائل حل کرنا چاہتے تھے, آج بھی نہیں کرنا چاہتے. جو لوگ آج کراچی کی بات کر رہے ہیں وہ کراچی کے شہریوں کو ملازمت دینے کو تو تیار نہیں ہے. بندرگاہ کراچی میں ہے صاحب, ملتان میں نہیں ہے. بندرگاہ پشاور اور میاں چنو میں بھی نہیں ہے. کراچی کی بندرگاہ پہ ملازمتوں میں کراچی کا حصہ جو ہے وہ 0 ہے. بندرگاہ اور جہاز رانی کا وزیر کراچی کا رہنے والا ہے. وفاقی حکومت اگر کراچی کے لوگوں کے مسائل حل کرنا چاہتی ہے تو کراچی کو ملازمتوں میں حصہ دے, کراچی کی سڑکوں پر توجہ دے, کراچی میں پینے کے پانی پر توجہ دے, کراچی کے کاروبار پر توجہ دے, کراچی کی بجلی پر توجہ دے. جناب یہ سب ملمہ سازی ہے. پاکستان تحریک انصاف وفاقی حکومت ہے, وفاقی حکومت بھی ملمہ سازی کر رہی ہے, صوبائی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے وہ بھی ملمہ سازی کر رہی ہے, اور شہری حکومت جو اب قریب الختم ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کی ہے. یہ تینوں سیاسی جماعتیں پنگ پونگ کر رہی ہیں جس کے نتیجے میں کراچی کا باشندہ, کراچی کا شہری, کراچی کا غریب, کراچی کا امیر, کراچی کا محنت کش, کراچی کا ملازمت پیشہ, کراچی کا ٹھیلے والا, کراچی کا رکشے والا, کراچی کا ڈرائیور, کراچی کا صحافی, کراچی کا ادیب, ہر آدمی متاثر ہو رہا ہے. چلیں خانزادہ صاحب, بالکل آخر میں خانزادہ صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ ان تمام سیاست کے نتیجے میں کراچی کا
ہر شہری کراچی کا ہر باسی جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے اور ان مسائل کے حل ہونے کے بجائے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سیاسی جنگ کے نتیجے میں ایک ایسی آگ یہاں پر لگتی ہے کہ جس کے بعد جو پرابلم ہے وہ اپنی جگہ رہ جاتی ہے اور لوگ پانی ڈالنے کے اوپر جو ہے وہ مشغول ہو جاتے ہیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے یاد دیجیے. اللہ حافظ.